حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، اظہار تو کر دے گا ٹپکے گا جو لہو میرا۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دوں گا، تشریف لاتے ہیں محترم جناب ہماری جماعت کے معروف خطیب قاری خالد محمود راسخ صاحب۔ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جمعیت اہل حدیث کے نائب مفتی تبلیغ پنجاب قاری خالد محمود راسخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حضرات گرامی قدر، آج میں کل جماعتی اظہار یکجہتی فلسطین میں آنے والے اپنے معزز مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بہنوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہم ایک ہیں، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قبلہ بیت اللہ ایک ہے، اور ہم نے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا جس پیغمبر علیہ السلام نے جب میدان بدر میں قدم رکھا تو صحابہ کرام کا یہ عالم تھا، کسی کے پاس تلوار تھی بچاؤ کے لیے ڈال نہیں تھی، کسی کے پاس تیر تھا چلانے کے لیے کمان نہیں تھی، کسی کے پاس زرہ تھی لڑائی کے لیے تلوار نہیں تھی۔ ان کا توکل اللہ پر تھا، ان کا بھروسہ اللہ پر تھا۔ جب وہ میدان کارزار میں اٹھے 313 تھے، ان کا اللہ پہ یقین تھا، اللہ پہ مکمل کامل بھروسہ تھا، اور وہ ایمانی جذبے سے لڑے، ایمانی قوت سے لڑے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور بڑے بڑے نامی و گرامی کفار جہنم داخل ہوئے۔ ابو جہل مرا، ولید مرا، عتبہ مرا، شیبہ مرا۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہمارے اندر جذبہ ہو، ہمارے اندر ولولہ ہو، ہمارے اندر جرأت ہو، ہمارے اندر تفریق کے تمام ٹوٹ جائے، ہم سیسہ پلائی دیوار بن جائیں، اسرائیل کیا، ہندوستان کیا، امریکہ کیا، یہود و نصارہ مل جائیں، اور اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہنے کا بجا حق رکھتا ہوں کہ مٹھی بھر مسلمان، مٹھی بھر فلسطینی اگر ہم ان کا ساتھ دیں تو بڑی بڑی قوتیں یہ جہنم واصل ہو سکتی ہے، اور اس کائنات کے اندر اللہ کی توحید کا پرچم لہرا سکتا ہے، اس کائنات کے اندر محمد رسول اللہ کا پرچم لہرا سکتا ہے۔ قبلہ اول کو ہم یہود و نصارہ کی غلامی سے آزاد کرا سکتے ہیں، وہ دن دور نہیں۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، اور میں یہ بابانگ دوہل کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم ایک ہو جائے، اگر ہم آپس میں اتحاد کر لیں، ہم اتفاق کر لیں، اللہ کی قسم ہے دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ آج ہم جدا جدا ہیں، جمعیت اہل حدیث پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کل جماعت کانفرنس بلائی جائے اور ساتھیوں کو
سوچ لی جائے خدا را باقی تفرقات کو چھوڑ دے، اختلافات کو بلا دے، اپنے اختلافات کو چھوڑ کر تمام مسلمان کلمہ پڑھنے والے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر ان کے لیے کم از کم اگر ہم جا کے لڑ نہیں سکتے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر ہندوستان کے اندر رہنے والا مسلمان اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کو کوئی دکھ پہنچتا ہے، ہندو گماشتے ان کو ترک کرتے ہیں تو ہم وہاں جا کے لڑ تو نہیں سکتے، سرحدی پابندیاں ہیں، ویزے کی پابندیاں ہیں، وہاں جا نہیں سکتے، ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا دعا امت کا ہتھیار ہے، ہم اس ہتھیار کو استعمال تو کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر کوئی مسلمان فلسطین کے اندر ہے اس پہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ہم اسرائیل کی بربادی کے لیے بد دعا تو کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جب اخلاص کے ساتھ دعا کریں گے، جب ہم یقین کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ دعا کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو رد نہیں کریں گے۔ مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان بے چین ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مسلمان کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے وہ بندہ جنتی ہے، وہ بندہ جنتی ہے۔ آج ہمیں وقت یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، خدا کے لیے ہم ایک ہو جائیں، باقی اختلافات کو بلا دیں اور ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر ایک جماعت بن کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ہم ان کا مقابلہ کریں۔ آج مسلمان بڑی تعداد میں ہے، مسلمانوں کے پاس مال بھی ہے، مسلمانوں کے پاس دولت بھی ہے، قوت بھی ہے، ایٹمی پاور بھی ہے، لیکن پھر بھی مظلوم ہے۔ مسلمان پھر بھی یہود و نصارہ کے نیچے لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے آپس میں اختلافات پیدا کر لیے، جماعت بندیاں پیدا کر لی۔ اللہ اکبر، ہم ایک ہو جائے اور اپنے فلسطینی بہنوں بھائیوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے جو پکار کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تیری مدد کب آئے گی، اللہ ان نصر اللہ قریب، خاموش ہو جاؤ، خبردار سن لو، اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے۔ وہ اللہ جو میدان بدر میں اپنے صحابہ کی، اپنے نبی کے ساتھیوں کی 1000 فرشتے کو نازل کر کے مدد کر سکتا ہے، وہ اللہ آج بھی ہم اگر اس سے مدد مانگے، آج بھی گردوں میں فرشتے، کتاروں میں فرشتے فلسطینیوں کی مدد کے لیے اتر سکتے ہیں۔ آج جس اللہ نے ابو جہل کو جہنم میں پہنچایا، جس اللہ نے عتبہ کا ٹھکانہ جہنم بنایا، جس مالک نے شیبہ کا ٹھکانہ جہنم بنایا، جس مالک نے تمام کافروں کو جہنم واصل کیا، وہ اللہ آج بھی اسرائیل کیا ان کے سارے حواریوں کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ عزیز بھائیو ساتھیوں، جمعیت اہل حدیث پاکستان نے تمام مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کی ہے، ایک مقصد کی تکمیل کے لیے بلایا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے کشمیریوں کے لیے، ہم اپنے فلسطینیوں کے لیے دعا کریں، ان کی مدد کریں، جیسے بھی ہو سکے ان کی مدد کریں اور حصہ ڈالیں۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ کریم پاکستان کے اندر جتنے بھی مسالک ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ دیوبندی بھائی ہوں، چاہے وہ بریلوی بھائی ہوں،
جتنے بھی مسالک ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے، ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوں گے، ہم اسی طرح ان کی جوتیاں کھاتے رہیں گے۔ لیکن کب تک ایک حد ہوتی ہے؟ ایک بندے کو اگر آپ کہنا تو گندا ہے گندا ہے گندا ہے، بالآخر وہ کہے گا میں گندا ہی جو کرنا ہے کرنا۔ تو میرے بھائیوں، ہم ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، اور وہ وقت دور نہیں جب اللہ تعالیٰ فلسطین کو بھی آزاد کروائیں گے، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کریں گے، اور رب العالمین کشمیر کے مسلمانوں کو بھی آزادی کی نعمت سے مالا مال کریں گے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور رب العالمین ہمارے کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کے لیے جو ہم صدا بلند کر رہے ہیں، جمعیت اہل حدیث پاکستان جو صدا بلند کر رہی ہے، جماعت اسلامی جو صدا بلند کر رہی ہے، اور دیوبندی بھائی جو آواز بلند کر رہے ہیں، اور بریلوی بھائی جو دعا بلند کر رہے ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔